وہ 12 جولائی کو آئیں گی. 1000 سے زائد خواتین ہوں گی اور 2000 سے زائد یہ مرد ہوں گے اور 3000 اور 3000 ضرب 4 12000 میرا ووٹ ہوگا. 28 منٹ کے لحاظ سے اظہر صادق جیت چکا ہے الیکشن. میں بھی تسلیم کرتا ہوں یہ ہوائی فائرنگ 28 منٹ کے لحاظ سے, پیسے کے لحاظ سے, پیسہ تقسیم کرنے کے لحاظ سے الیکشن وہ جیت چکا ہے. تو میرا انتخابی نشان ہیلی کاپٹر ہے. بہت اچھا انتخابی نشان مجھے ملا ہے. ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر میں تمام اداروں کو واچ کروں گا. میرے دیش کے کھیت ویران ہوئے, چور لٹیرے اب اس کے نخبان ہوئے. اتنا قحط پڑا ہے چاہت کا, موت کے لیے بچے بھی انجان ہوئے. جن کا منشور تھا روٹی کپڑا اور مکان, جن کا منشور تھا روٹی کپڑا اور مکان, اسی سلطنت کے وہ آج حکمران ہوئے. حالات کی چکی میں پس رہا ہے فقر غریب. وہ جو کل شریف تھے آج صاحب براجمان ہوئے. کل تک بیچو گے تم اپنے باپ بیٹے اور بھائی, تم سے پہلے بھی بہت سے مشرف بے ایمان ہوئے. اب میں انجینئر نواز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تقریب سے خطاب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ موجود جناب چودھری لیاقت صاحب, امیدوار قانون اسمبلی آزاد کشمیر حلقہ 11 ڈڈیال, چودھری امجد صاحب اور دوسرے مہمان گرامی, اور خاص کر آپ بھائی دوست جو یہاں آج تشریف لائے ہیں, آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ یہاں آئے اور ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے سامنے اپنے خیالات رکھیں. اور اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ سننے کے بعد آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں, آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں, یہ آپ کی چوائس ہے. لیکن سب سے پہلے میں ووٹ پہ بات کروں گا کہ ووٹ دینا کوئی آسان بات نہیں ہے. ہم نے کہا ایک ووٹ پرچی نہیں ہے, ایک پیپر کا کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے. ووٹ آپ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ دیانتدار ہے, یہ ایماندار ہے, یہ آپ کی دولت کی, آپ کے پیسے کی حفاظت کرے گا. کیونکہ جب آپ جو بھی چیز خریدتے ہیں, پیٹرول خریدتے ہیں, موٹر سائیکل تو ہر بندے کے پاس ہے نا, موٹر سائیکل تو پیٹرول تو خریدتے ہیں نا آپ, اس پہ ٹیکس دیتے ہیں نا, آپ نہیں دیتے. وہ آپ کا پیسہ ہے جو گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے. جب یہ لوگ الیکٹ ہو کر اسمبلی میں جاتے ہیں تو یہ اس چیز کی گواہی آپ دیتے ہیں کہ یہ وہاں جا کر اس پیسے کی حفاظت کریں گے. وہ پیسہ جہاں جہاں خرچ ہونا چاہیے وہاں ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یہ ووٹ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, اگر آپ غلط بندے کی گواہی دیتے ہیں, ووٹ دے کے غلط بندے کو اسمبلی میں بھیج دیتے ہیں, تو پھر وہ مجرم نہیں, آپ بھی مجرم ہیں کہ آپ نے ایک غلط بندے کو وہاں بھیجا ہے گواہی دے کر, ووٹ دے کر. تو اس لیے ووٹ دینے سے پہلے یہ ضرور سوچنا کہ آپ جس بندے کو ووٹ دے رہے ہیں وہ بندہ کس کردار کا مالک ہے, وہ جس پارٹی سے تعلق ہے. مثلا پیپل پارٹی کے دیکھ لیں, آپ کا اس کا ہیڈ کون ہے, آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو ہے. ہاسپٹل میں ہوتا ہے پٹیال میں, سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہی نہیں ملتا, دوائی نہیں ملتی وہاں پہ. اور میری معلومات کے مطابق 1 کروڑ روپیہ سال کا بجٹ ہے اس ہاسپٹل کا. اور یہ ایم ایل اے آپ کو نہیں بتائیں گے آپ کے اسکول کا کتنا بجٹ ہے, آپ کے ہاسپٹل کا کتنا بجٹ ہے, یہ نہیں بتائیں گے کیونکہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہے. آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے ان اسکولوں کے نہ چلنے کی وجہ سے, ان ہاسپٹل میں علاج نہ ہونے کی وجہ سے. غریب بندہ راولپنڈی میں جا کے علاج کرا ہی نہیں سکتا. بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بندے یہاں سے بیمار ہوا, علاج نہیں ہوا, یہاں پہ 20 پوائنٹ سے پہلے بندہ فوت ہو گیا. اگر یہاں علاج ہوتا تو یہی بندہ ٹھیک ہو جاتا. یہ آپ کے مسائل سیریس مسائل ہیں, آپ کو سوچنا ہے اس بارے میں. آپ نے اس
کے تعلق اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے دوبارہ انہی کو اسمبلی میں بھیجنا ہے یا ماسٹر لیاقت صاحب کو بھیجنا ہے. ماسٹر لیاقت صاحب اسکول نہیں چل رہا تو انٹرسٹ لے گا کہ کیوں نہیں ہے, ٹیچر کیوں نہیں ہے, کیوں کمی ہے ٹیچر کی, ہاسپٹل میں دوائیاں کیوں نہیں ہیں, جب وہ علاج کرائے گا وہاں دوائی نہیں ملے گی. لیکن یہ جاتے ہی نہیں ہے ادھر. یہ 5-4 سال بعد یہ آتے ہیں, گاؤں کے بڑے کو پکڑا, دو تھوڑے پیسے دیے, ووٹ لیے, بس ٹھیک ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں, غلط استعمال نہ کریں. آپ کے ووٹ کے آپ ذمہ دار ہیں, اور جب تک آپ نہیں بدلیں گے, آپ صحیح بندے کو آگے نہیں لائیں گے, آپ کے حالات نہیں بدلیں گے. بس الیکشن میں بس ہو گے, جلسے ہوں گے, بلے بلے, بس اس کے بعد 4 سال میں آپ رہیں گے. اور عمران خان کی ایک بات مجھے ویسے آپ کی بات بھی سنے گا, یہ تو آپ سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. یہ جو آپ کے ممبر بنے ہوئے ہیں آپ کے, وہ بڑے بڑے سارے جو یہ تو آپ کے پاس آنا پسند نہیں کرتے. اور اس لیے میں دوبارہ یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ لیاقت صاحب ایک ایماندار آدمی ہے. میرا ان سے 25-30 سال سے واسطہ ہے. ایماندار آدمی ہے, ایک پیسے کا کوئی ہیرا پھیری کرنے والے نہیں ہے, اپنے جیب سے یہ خرچہ کرنے والے لوگ ہیں. ان کے پاس جو فالتو ہے یہ دے دیتے ہیں سب اللہ کے نام پہ. تو اس لیے ایسے بندے کو لائیں جو لالچ سے پاک ہو, جو ایماندار ہو, جو آپ کے پیسے کی, آپ کے امانت کی حفاظت کرے, اس میں خیانت نہ کرے. تو اسی پہ میں آپ اپنی بات ختم کروں گا, اور آپ کا شکریہ. آپ آئے, میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. میرے دیش کے لوگوں شکایت کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے دیش کے لوگوں شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جگیروں کے مالک اور لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ یہ جگیروں کے مالک اور لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ تمہارے اوپر تم جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھوک, افلاس اور تندرستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ یہ بھوک, افلاس اور تندرستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ مقدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے؟ تو اب اٹھو اور نکلو حق کی آواز میں, چودھری لیاقت علی کا ساتھ دو. اب بنا تاخیر میں چودھری لیاقت علی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب کریں. تمام افراد کھڑے ہو کر اپنی تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کریں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس تقریب کے میزبان چودھری نواز انجینئر صاحب, میرے بھائی امجد بھٹ صاحب, منصر صاحب, اور یہ قاضی قمر صاحب. یہ قاضی قمر صاحب انگلینڈ سے, یہ چھتروں سے تعلق رکھتے ہیں. انگلینڈ سے میری کمپلین کے سلسلے میں آفتاب آئے ہوئے, اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے دوستوں السلام علیکم. میں سب کا نام تو نہیں لے سکتا, تو السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں نواز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی. سچی بات کیا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا. میں چونکہ ڈور ٹو ڈور کمپین کرتا ہوں تو ٹائم نہیں ہوتا. انہوں نے جب اصرار کیا تو میں نے یہ کہا کہ چھوٹی سی میٹنگ بلا لیں, چلو یہ خطاب کر لیں گے. تو اس سلسلے میں میں آیا ہوں, تو ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز صاحب بہت ذہین آدمی ہیں, زیرک انسان ہیں. یہ پنجاب یونیورسٹی کے انجینئر ہیں. انجینئر ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. انجینئر ہونا کوئی آسان بات نہیں, یہ پروفیشنل ڈگری ہے, اور یہ بہت اچھے انسان بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری کمپین کے سلسلے میں تقریباً 3 ماہ قبل آئے تھے, آپ کو شاید پتا ہوگا. تو میں
ان کی تعلیم جو انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے، ان کو، ان کے والدین کو، ان کی فیملی کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ واقعی یہ انہوں نے تعلیم حاصل کیا اور یہ علاقے کے لیے، اس خادم آباد کے لیے فخر کا نشان ہے۔ تو دوستو، میں آپ سے مختصراً ہی بات کروں گا، کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، نہ ہی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں۔ افلاطون کے مطابق، افلاطون ایک یونانی مفکر تھا، اس کے مطابق جو حکمران ہوتا ہے وہ درمیانی فیملی سے ہونا چاہیے، نہ ہی بہت زیادہ امیر ہو اور نہ ہی غریب ہو۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے فضل و کرم سے میں فٹ ہوں، نہ ہی میں امیر ہوں اور نہ ہی غریب ہوں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، میں آج سے کمپین میں نے نہیں شروع کی ہوئی ہے، میں عرصہ 4 سال سے کمپین شروع کی ہوئی ہے۔ میرے تمام کارکن آج تک 12 جولائی تک گونسلوں میں چھپے ہوئے، 12 جولائی کو گونسلوں سے باہر نکلیں گے، اس وقت پتا چلے گا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔ یہ ہوائی فائرنگ کے لحاظ سے، ایڈورٹائزمنٹ کے لحاظ سے اظہر صادق جیت چکا ہے الیکشن، میں بھی تسلیم کرتا ہوں۔ یہ ہوائی فائرنگ ایڈورٹائزمنٹ کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، پیسہ تقسیم کرنے کے لحاظ سے الیکشن وہ جیت چکا ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 25 جولائی کا سورج میری کامیابی کی نوید سنائے گا، 25 تاریخ کو پتا چلے گا اور تقریباً 74% پتا چل جائے گا 12 جولائی کو، جب میں بڑا جلسہ اور پاور شو کروں گا۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرے کارکن ابھی گونسلوں میں چھپے ہوئے، تو ان کو ڈر پڑ گیا تھا، میں نے خواتین کانفرنس بلائی یہ 12 جون کو، اور 500، یہ تو کہتے ہیں نا اسی طرح یہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، پوری 500 خواتین تھی اس جلسے میں۔ میرے پاس ثبوت ہے، وہ اس ہوٹل کا بل ہے کشمیر مارکی ہال کا، اور 500 اور 250 مرد تھے جو خواتین کے ساتھ آئے۔ ہم نے مرد کو دعوت نہیں دی تھی۔ اب جو 12 تاریخ کو میرا بڑا جلسہ ہوگا، اس میں خواتین اور مرد دونوں ہوں گے، اور مجھے امید ہے، میں نے جو خواتین کانفرنس بلائی تھی 500 خواتین تھی، اور 500 خواتین اگر ان کینڈیڈیٹ میں سے کوئی آدمی اگر یہ اس طرح کی میٹنگ کروا دے تو میں دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں، میرا چیلنج ہے۔ اور یقین مانے 500 خواتین کشمیر مارکی ہال میں آئی، اور 700 خواتین ریزرو میں، ریزرو سب تھے، وہ ابھی نہیں آئی تھی، وہ 12 جولائی کو آئیں گی۔ 1000 سے زائد خواتین ہوں گی اور 2000 سے زائد یہ مرد ہوں گے، اور 3000 ضربے 4 12,000 میرا ووٹ ہوگا، میں جیتوں یا ہاروں۔ یہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں۔ میرے جلسے میں 25,000 آدمی تھا، مجھے بتائیں میرے فارمولے کے مطابق اگر 25,000 آدمی تھا تو 1 لاکھ ووٹ ان کی ہے، اظہر صادق کی۔ 1 لاکھ کہاں سے آئی ہے؟ آپ سب سمجھدار ہیں، 1 لاکھ ووٹ ہے ہی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے 10,000 آدمی تھا، میں ایگزیکٹ فگر بتاتا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، ہاروں یا جیتوں۔ تو یہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ ہوائی فائرنگ کے لحاظ سے اظہر صادق جیت چکا ہے، پہلے بھی میں نے کہہ دیا ہے، ابھی بھی دوبارہ میں دہراتا ہوں اس بات کو کہ ہوائی فائرنگ کے لحاظ سے، جھنڈوں کے لحاظ سے، ایڈورٹائزمنٹ کے لحاظ سے وہ الیکشن جیت چکا ہے، لیکن ووٹوں کے لحاظ سے 25 جولائی کو آ جائے گا۔ سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اسلام آباد اور میرپور میں چلے جائیں گے 25 جولائی کے بعد۔ تو میرے دوستوں، آپ نے ووٹ سوچ سمجھ کر دینا ہے، یہ گواہی دینی ہے کینڈیڈیٹ کے بارے میں کہ کون اہل ہے کون نیل ہے۔
تو یہ گواہی دینا قرآن کے مطابق بھی، جیسا کہ میرے حفاظت دوست نے نواز صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹی شہادت دیتا ہے، وہ یقیناً گنہگار ہے. آپ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ کینڈیڈیٹ کے منشور سب کو پرکھیں، آپ پڑھیں. تو میرے بھی منشور پڑھیں، آپ کے فرائض میں شامل ہے. تو میرا انتخابی نشان ہیلی کاپٹر ہے. بہت اچھا انتخابی نشان مجھے ملا ہے. ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر میں تمام اداروں کو واچ کروں گا. جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ خود کام نہیں کرتا، دوسروں سے کام کرواتا ہے. اچھی ایڈمنسٹریشن کسی سے پوچھ لیں. میں تمام اداروں کو چیک کروں گا. اسلام آباد ادھر نہیں بیٹھوں گا، بالکل بھی نہیں بیٹھوں گا. ادھر ہی ڈڈیال، یہ ہوائی جہاز جو ہے یہ چکر لگائے گا، پوری تحصیل ڈڈیال کے چکر لگائے گا. تو آپ کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان میں 23 میں سے 10 آزاد امیدوار جیتے ہیں، اور اس حلقہ میں بھی آزاد امیدوار ہی جیتے گا. آپ 25 جولائی کو دیکھ لیں گے. کیونکہ میری جو کمپین ہے وہ میں آج نہیں، یہ تو ابھی 1 ماہ ہوا ہے یہ کمپین تینوں چلا رہی ہیں. تینوں 1 ماہ سے کمپین چلا رہی ہیں. یہ بڑی محنت کر رہی ہے 1 ماہ سے. میں 4 سال سے محنت کر رہا ہوں. 4 سال والا جیتتا ہے یا 1 ماہ والا جیتتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. میں نے کہہ دیا ہے آپ کو. آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ آپ میرا 12 جولائی کا جلسہ دیکھیں کشمیر مارکیٹ میں. یہ تو کھانا نہیں کھلا سکتے، یہ عوام کے کیا حقوق کا خیال رکھیں گے؟ یہ تو کھانا نہیں کھا. میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 12 جولائی کو، 12 جون کو بھی کھانا کھلایا تھا، 12 جولائی کو بھی کھانا کھلاؤں گا. وہی کھانا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ عوام کے حقوق کو مجروح کروں گا. تو یہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم الیکشن جیت جائیں گے، 100% عمل کروں گا. یہ نہیں ہوگا کہ میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر 3 آدمی میں اپنی جیب سے تنخواہ دوں گا، اور 3 آدمی میں اپنے ہاتھ پر رکھوں گا، اور جو میری مدد کریں گے. ظاہر اکیلا تو میں نہیں نظام چلا سکتا. کسی سکول میں ہیڈ ماسٹر تو نہیں اکیلا پڑھا سکتا. ظاہر ٹیچر پڑھاتے ہیں، نائب قاصد وہ کام کرتے ہیں، اور تو ظاہر ہے ایم ایل اے بھی اکیلا کام نہیں کر سکتا. تو میں 3 آدمی اپنی جیب سے اپنے ہاتھ پر رکھوں گا. یہ تمام اداروں کو یہ واچ کریں گے، دیکھیں گے. ہر وقت یہ اداروں میں جائیں گے، گھومیں گے. جس طرح ہیلی کاپٹر گھومتا ہے اسی طرح یہ گھومیں گے. یہ خوش قسمتی ہے میری کہ مجھے نشان بھی، انتخابی نشان بھی اچھا ملا ہے. میں اجلت کا قائل ہوں. ہر وقت مجھے پتا ہوگا کہ اس سکول میں ہیڈ ماسٹر ہے نہیں، اس اسپتال میں ہیڈ ہے کہ نہیں، اس ادارے میں ڈسپنسر ہے کہ نہیں، ڈاکٹر اور جو ہیڈ ہیں وہ ہیں یا نہیں. میں ان کی طرح ادھر اسی میں اسلام آباد میرپور میں نہیں رہوں گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں ادھر ہی رہوں گا. تو میں انشاءاللہ ڈور ٹو ڈور جو کمپین کی ہے، میں نے آپ سے کہا ہے کہ میرے کارکن ابھی سب گھونسلوں میں چھپے ہوئے مٹ. اور جب 12 جولائی کو میں پاور شو کروں گا تو اس وقت پتا چلے گا کہ میں جتنے کی صلاحیت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں. 75% پتا چل جائے گا، اور 100% پتا چلے گا 25 جولائی کو. 25 جولائی کا سورج میری نوید، کامیابی کی نوید سنائے گا انشاءاللہ. تو یہ تو کہتے ہیں کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. میں جھوٹ نہیں بول سکتا. تو میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لیا. اگر اور کوئی بات ہو تو میں کرنا چاہتا ہوں. تو میں انہی الفاظ سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو. والسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جوئی لیاقت ایڈوکیٹ صاحب اور اس کے علاوہ جتنے بھی میزبان ادھر آئے ہیں، سب کا بہت شکریہ. میں
یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں سب نے سڑکوں اور اس کے علاوہ یہ بلڈنگ بنانے میں لگے رہتے ہیں. یہ جابس جتنی بھی ہیں کوئی بھی نہیں اس پر طرف توجہ دے رہا, اور یہاں پر سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں, اسی طرح کوئی لگا ہوا ہی نہیں ہے. اور یہ اگر آپ انشاءاللہ بنتے ہیں تو ہمارا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ یہ جابس کی طرف زیادہ توجہ دیں, کیونکہ جتنے بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں سب نے ڈگریاں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں. اور بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اچھا ہوا انہوں نے دوبارہ سوال کیا اور اس کا جواب میں دینے کے لیے تیار ہوں. واقعی مجھے شدت سے احساس ہے, آپ سے زیادہ مجھے احساس ہے کہ نوجوان بے روزگار ہیں. اس کا حل آپ میرا منشور پڑھیں, میں نے لکھا ہوا ہے کہ سنتے وغیرہ لگائیں گے, کیونکہ گورنمنٹ جاب دینا سب کو وہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ بات, اور انکر یونین کونسل میں نے جو بات نوٹ کی ہے, کیونکہ میں ادھر کا رہنے والا ہوں, میرپور اور اسلام آباد کا رہنے والا میں نہیں ہوں, ادھر کا رہنے والا ہوں. میں یہ تجزیہ کرتا رہتا ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ انکر یونین کونسل میں تعلیم کی شرح کم ہے, بلکہ یہ حلقہ ڈڈیال میں, پورے ڈڈیال میں آپ کو آج سچی بات بتا دوں, میرے ساتھ ایک ٹیچر تھا 4 سال پہلے, عمران نام کا, نکیال کا رہنے والا. وہ گریڈ 17 میں چھترو ہائی اسکول میں نے اس کو جوائن کیا تھا. تو وہ مجھے کہنے لگا ایک دن کہ چھترو جیسی آبادی میں ہمارے ادھر نکیال میں 100 آدمی MSc ہے. میں نے سوچا کہ ہمارے چھتروں میں تو صرف 1 آدمی MSc ہے, 100 اور 1 میں تو بہت بڑا فرق ہے. تو ہمارے ادھر تعلیم اس لحاظ سے نہیں ہے. یہ ہمارا, یہی تو میں آپ سے ایک کہتا ہوں نا کہ یہ ہمارا سسٹم ہی خراب ہے, تعلیم میں ہے ہی نہیں ہے. آپ کیسے ٹیچر لگیں گے, آپ کیسے لیکچرر